لم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الأول العدد على العبد المؤيد على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله وعلى محبيهم ولعن الله على أعدائهم أجمعين بالأنعام إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا عليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلاة الله عزیزان سید الشہداء، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، جس کے ذیل میں سلسلہ بیان جاری ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا جو امر خدا سے ہدایت کرتے ہیں، ہم نے ان پر کار خیر کی وحی کی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ماضی سے ہمارے عبادت گزار بنتے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ جس کے ذیل میں جس موضوع پر آپ سے بات ہو رہی ہے وہ موضوع معرفت امام ہے۔ اور کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی، ہم نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ عہدے بنائے، اس میں ایک نبی ہے، ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے، ایک وزارت ہے، ایک امامت ہے، ایک خلافت ہے۔ اور جب بھی ان عہدے داروں کا اعلان کیا تو یا تو انہوں نے آواز دی یا آنے والے نے آ کر بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی یا رسول یا امام یا خلیفہ یا وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا آپ جب وزیر بنا کر بھیجا، لہذا بات ہوئی تھی کہ ہم نے عرض کیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، عیسیٰ نے کے بارے سوال تھی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یا موسیٰ نے پکارا وجعلناہ من المرسلین، خدا نے مجھے رسولوں میں قرار دیا ہے۔ یا خدا نے پکارا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس سورہ زمین پر خلیفہ ہم بنائیں گے۔ یا حضرت داؤد سے کہا قال یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، داؤد تم کو ہم نے سورہ زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ جب بات منزل وزارت میں آئی، موسیٰ نے پکارا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنا وزیرا من اہلی ہارون اخی اشرک فی امری اسبق فی ازری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گناہوں کو کھول دے، میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ تیرا کام آسان ہو سکے، جس کے ذریعے میری کمر مضبوط ہو سکے۔ تب بات کی تھی بھائی موسیٰ جانتے تھے لیکن بنایا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، لیکن موسیٰ کو پتا ہے نہ میں بنا سکتا ہوں نہ میں ہٹا سکتا ہوں۔ تو موسیٰ جیسا نبی اپنا مددگار نہیں بنا سکتا، تو امت کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اپنا ہادی خود بنا لے؟ دیکھنا پڑے گا خدا کی طرف۔ اس کے بعد آخری مرحلہ اسے کہتے ہیں منزل امامت، امامت دیا آگے ہونا، اور کیا کیا کر دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ أَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم کو کیا کیا؟ کچھ کلمات یاد کرائے۔ یاد ہے نا 4 دن پہلے میں کیا کہا تھا؟ 2 دن پہلے کیا کہا تھا؟ علّمَ آدمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو کچھ اسماء یاد کرائے۔ یہاں کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ أَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم نے تمام کلمات یاد کر لیے، یعنی ایک ہی موضوع ہے، الگ نہیں ہے، جس کا کچھ یاد کرنے پہ خدا خلافت دے رہا ہے، پورا یاد کرنے پہ خدا امامت دے رہا ہے۔ اتمہن، جب تمام ہو گئے، آواز قال انی جعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، کس کا؟ انسانوں کا۔ ابراہیم کیا ہوا؟
ابراہیم کیا تھا؟ نبی ابراہیم کون تھے؟ پہلے نبی تھے. ابراہیم کون تھے؟ پھر خلیل ہوئے. ابراہیم کون تھے؟ پھر دوست ہوئے. ابراہیم کون ہوئے؟ پھر آ کر امام ہوئے. یعنی امامت عہدہ ہے الہی میں سب سے بڑا عہدہ ہے. اسے سب سے آخر میں ہے اور امام بنایا. کس کا بنایا؟ انسانوں کا امام بنایا. غرض کے جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے اتنی سارے دلائل کے بعد کہ وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے بنایا ہے. نہ تم نبی بنا سکتے ہو، نہ تم رسول بنا سکتے ہو، نہ تم خلیفہ بنا سکتے ہو، نہ تم وزیر بنا سکتے ہو، نہ تم امام بنا سکتے ہو. تم نے نہیں بنانا، یہ کام خدا کا ہے. خدا کرے گا. خدا جس پہ اعتبار کر لے، جس کو جعل کر دے، جس کو بنا دے، جس کو بنا دے. اب میں لفظوں کو بدل کے کہوں، جس کو چاہے خدا بزم سے اٹھوا دے، جس کو چاہے بستر پر سلا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس کو چاہے بستر پہ سلا دے، جس کو چاہے علم دلوا دے، جس کو چاہے خیبر اٹھوا دے. جس کے ہاتھوں پر یہ مرضی خدا ہے کہ جس کے جو فضیلت دینا چاہے دے دے. لیکن عزیزوں، دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو ہر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ جن کی فضیلتیں منتظر رہتی ہیں. علی کو فضیلت کی تمنا نہیں ہے، فضیلت چاہتی ہے کہ وہ علی کے نام سے پہچانی جائے. علی کے نام سے پہچانی جائے. کیوں؟ آپ نے دو تین مثالیں عرض کروں گا تاکہ میری بات مدلل ہو سکے. علی کو تمنا ہے کہ آیت نازل ہو سورہ دہر کی. آیت کو تمنا ہے، آیت کو تمنا علی کو نہیں ہے. کہا کیوں؟ اگر علی کو تمنا ہوتی، علی نماز کے بعد انگوٹھی لے کے نکلتے کہ کوئی سائر ملے میں اس کو دے کے آیت نازل کروا لوں. لیکن آیت کو تمنا ہے تو لہذا سائر مسجد میں آئے گا اور آ کر علی سے سوال نہیں کرے گا کہ اے نمازیوں اللہ کے نام پہ کچھ ملے گا. علی انگشتری اس وقت نہیں دیں گے. جب وہ جانے لگے گا اور کہے گا اے اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اب علی انگوٹھی دے دیں گے. دیکھو مولانا پہلے دے دیتے کہ پہلے اس نے نمازیوں سے مانگا تھا، اب اس نے اپنا سوال وہاں پہنچایا کہ جہاں میں تھا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدا کی بارگاہ میں سوال کرے اور اسے علی خالی لوٹا دے. سبحان اللہ. اچھا اب کیا ہوا؟ اب لوگ سمجھے. اچھا عجب دنیا میں بڑے عجب واقعات میں کبھی سوچا کریں. اب لوگ سمجھے کہ اگر کوئی رکوع میں انگوٹھی دے گا تو اس کے لیے آیت آ جائے گی. کہا اچھا تو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں. ایک صاحب کو کھڑا کیا کہ ہم رکوع کریں گے، آپ انگوٹھی مانگیے گا ہم دے دیں گے، آیت آ جائے گی. یہی ہوا، رکوع ہوا. انہوں نے کہا نہ اللہ کے نام پہ کچھ ملے گا. انہوں نے اپنی انگوٹھی دے دی، نماز ختم کری، آیت نہ آنی تھی نہ آئی اور انگوٹھی بھی چلی گئی. تو وہاں کوئی جب یہ منظر ہو رہا تھا وہاں کوئی آپ جیسا علی کا موالی بیٹھا تھا. اس نے منظر دیکھ کر کہا بھائی یہی بہت ہے کہ دعوائے دوستی کر لو، یہی بہت ہے کہ دعوائے دوستی کر لو. خدا کے گھر کی قرابت کہاں سے لاؤ گے؟ علی کے بغض میں بانٹو انگوٹھیاں، لیکن تم اپنی شان میں آیت کہاں سے لاؤ گے؟ اچھا ایک مشکل مثال یہ ہو رہی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ پر لوگ بیٹھے ہیں لیکن میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھا. حالانکہ لوگ بیٹھے ہیں. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا میرا ٹیکنیکلی پرابلم ہے، آپ نہیں بولو گے میں سمجھوں گا سب چلے گئے. تو لہٰذا اگر بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا، اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں سیدھے ہاتھ والے سے کہوں گا کہ آپ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ. ایک بار صلوات پڑھی محمد والے. میں یہاں سے محسوس کر سکتا ہوں کہ کافی دور تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عزائے حسینی ہے، یہ مجلس حسین ہے. ہمیں اپنے بچے کو سکھانا نہیں پڑتا کہاں اس نے سبحان اللہ کہنا ہے. ہمارا بچہ خود کہتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت ان مجلسوں میں ہوتی ہے.
لہذا جو بات پہ کرنا تھا. اچھا جب یہ ہوا اب کیا ہوا؟ انگوٹھی بھی چلی گئی، نماز بھی چلی گئی، نماز باطل ہو گئی نا، نماز بھی چلی گئی. خدا نے عجب بات بتائی کہ دیکھو علی سے مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر علی سے مقابلہ کرو گے میں تمہارا دین بھی لے لوں گا، تمہاری دنیا بھی تم سے لے لوں گا. اچھا آپ جیسے ایک اور فرق پیدا کرنا بھائی، ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض ہو گئے ان کی نماز بھی گئی مشتری کے ساتھ. ان کی نماز بھی گئی مشتری کے ساتھ. مقابلہ کرنا ہے تو کس سے کرو؟ اپنے مقابلہ اپنے برابر والے سے کیا جاتا ہے، اپنے سے بالا سے نہیں کیا جاتا. جو منبر پر بیٹھ کر کے سلونی مقابلہ کرنا ہے تو اس سے کیوں کر رہے ہو؟ اچھا ایک جگہ ہم گئے، میں کچھ سچا بات سنا رہا ہوں آپ کو. ایک جگہ ہم گئے، بات ہوگی صاحب آپ لوگ آزادی کو بڑھا دیتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو نہیں کرتے کچھ بھی، کیونکہ ہمارا مکتب کسی کے بڑے کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اب اگر کسی کے اندر کوئی پرابلم ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم تو پرابلم بیان کرتے ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے. ہم کسی کی توہین کرنے کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا کیا تھا اس لیے کہ ہم توہین کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کہتے کہ میرے ائمہ نے، میرے امام نے، میرے مرجع نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کی توہین کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اس کی توہین کروں گا وہ پلٹ کر میرے مولا کی توہین کرے گا. اچھا اب بات آئی رہی تو میں کیسے کر دوں. آج سکھر میں جو کچھ تماشا ہوا کیا تھا یہ؟ ہم نے محرم سے پہلے کہا تھا کہ محرم میں ہمیں لڑانے کے لیے کام کیا جائے گا. اور کتنے سادہ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو آ کر الٹی سیدھی باتیں سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے. ہم یوں کر دیں گے، سکر کو آگ لگا دیں گے، یہ لگا دیں گے، وہ لگا دیں گے. میں کہوں گا بھائی تمہیں مانا مسئلہ یہ ٹیکنیکلی پرابلم ہے، اس لیے کہ کربلا میں خیمے کو بھی کسی نے جلایا تھا. ہم نے کبھی جلانے کی بات نہیں کی، ہم نے ہمیشہ ملانے کی بات کی ہے. ہم نہ کبھی کسی کے بڑے کی توہین کرتے، بلکہ آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سستانی کا واضح فتویٰ موجود ہے کسی بھی مسلک کے بڑے کے خلاف بات کرنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے مقدسات کے خلاف بات کرنا حرام ہے. ہم نہ اپنی مجلس میں کسی کے مقدسات کو بڑا کہتے ہیں، نہ اپنے جلسوں میں کسی کے مقدسات کو بڑا کہتے ہیں. لہذا ہماری فکر بہت کھلی ہوئی ہے. ہم کھلی بات کرتے ہیں، کھلا کام کھلی بات کرتے ہیں. اور یاد کرنا جو کام کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں، چھپ کے کوئی کام نہیں کیا. ہم عزاداری کرتے ہیں تو روڈوں پہ کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں گلیوں میں نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے چاہتے ہیں کوئی رستے میں اور کھڑا ہو ہمارے ساتھ آ جائے. تو لہذا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو پیغام دیتے دیا میں نے، اب جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک جگہ گئے، ہم بات ہو رہی کیوں کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم کیا کرتے ہیں بھائی، کچھ بھی تو نہیں کرتے. تو ہمارے ساتھ وہاں ایک اور صاحب تو نے کہا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں 2 شعر میں بات کو واضح کر دوں گا، مسئلہ حل ہے. کہا کیسے؟ میں کہا کیسے؟ کہا ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے، مقدور یعنی معذور ہو جانا اس چیز سے. جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے. بھائی جنگ خیبر توڑنا کچا دھاگا تھا انہیں، جنگ خیبر توڑنا کچا دھاگا تھا انہیں. وہ نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. وہ نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. میں نے یہ سن کر کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں جناب، لیکن اس بات کا دے دیجئے مجھ کو جواب جو سوال سکتا نہ تھا ایک اسب بے ہنگام کو.
اسب کہتے ہیں گھوڑے کو فارسی میں. جو سنبھال سکتا نہ تھا ایک اسب بے ہنگام کو, کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو. تو لہذا یہ اہل بیت کہ ہم کب نہیں کرتے, پڑھاتے نہیں ہیں آپ. اس کے بعد جو بات علم کو تمنا میں کو واقع اگر عرض کرتی تب تکرار نہیں جاتا. کعبے کے بارے میں عرض کر چکا, کعبے کو علی کی تمنا ہے, علی کو کعبے کی تمنا نہیں ہے. اس لیے کہ علی کو کعبے کی تمنا ہوتی, فاطمہ بنت اسد ابو طالب سے کہتی دروازے کی تالے کی چابیاں کھولیے, مجھے کعبے میں جانا ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد اچھا جب پتھر کی بنی ہوئی دیوار کے کعبہ کے پاس آتی ہیں, علی کی پرچھائی دیوار کعبہ پڑتی ہے. دیوار کعبہ یہ کہہ کر شک ہوتی ہے, صدیوں کے انتظار کا احساس دلا دیا, سارے جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. 13 رجب کو بولا علی سے خدا کے گھر قبلہ, ہمیں تو آپ نے کعبہ بنا دیا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بھائی انڈیا میں ایک طرح بحث ہو گئی کہ مولا علی کعبے پیدا نہیں ہوئے. میں کہا آپ کے عالم تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں ہوا پیدا, مان لی بات. کہنے مان لی, کہا ہاں مان لی. کہا کیسے آپ تو افزور گئے, کہا میری بات کو سنیے نا. کہا مان لی بات. کہا بتاؤ پھر کہاں پیدا ہوئے. خاموش, سیاح سب خاموش, راوی خاموش. ٹھیک ہے نا, تو کہاں پیدا ہوئے علی بتاؤ بھائی, کہاں پیدا ہوئے کعبے میں. بھائی علی کہہ رہے ہیں کعبے پیدا نہیں ہوئے. آپ دوستوں کی راوی نے کہا کہ ہمارا کہنا کعبے پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ان کی بات, نہیں ہوئے پیدا علی کعبے میں. ایک لمحے کو سوچ لیجیے, پھر بتاؤ نا علی کہاں پیدا ہوئے. تم نے زیادہ زور دیا. تو ایک سامنے کہا بھائی ہوئے ہوں گے پیدا, اتنا زور کیوں نہیں, کعبے میں نہیں. کہا نہیں بتاؤ. کہا کیوں. کہا اس لیے تاکہ علی اگر علی کعبے پیدا نہیں ہوئے, جہاں پیدا ہوئے تو ہم اس کو کعبہ بنا لیں, کیونکہ کعبہ بنتا ہی جب اس کے اندر علی پیدا ہو. اس لیے کہ علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا, ادب رسول کا خالق کا احترام نہ تھا. نماز ہوتی بھی کعبے میں کس طرح ہوتی, خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا. تو لہٰذا یہ فضائل ہے علی کے, تم کتنا دبا چھپانا چاہو گے. یہ فضائل وہ فضائل ہیں کہ اگر آسمان سے پانی برسنا ختم ہو جائے, یونیورس لکھنا چھوڑ دیں, کتابیں بھر دی جائیں, سب کچھ طے کر دیا جائے, لیکن علی کی فضیلت کوئی بیان نہیں کر سکتا. علی کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتا, امام کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا. اس لیے سورہ یاسین میں آتی نا, وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر کچھ کو ترکہ بیان امام کے اندر رکھا ہے. یعنی اگر کائنات میں جو کچھ ہے اس کا بیان امام کے اندر ہے. اور امام لفظ ایک اور جگہ آیا, آوادی فَانْتَصَرْنَاهُمْ إِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, سورہ ہجر کی آیت ہے. ہم نے بنی اسرائیل کے بستوں پر عذاب نازل کیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھلی ہوئی شارہ پہ واقع تھی. یعنی اس کے بعد امام کا مطلب کھلا ہوا میدان, امام کا مطلب کھلی ہوئی شارہ. تو پتہ چلا امامت کا مسئلہ اس لیے رسول اکرم نے کسی بند مسجد میں طے نہیں کیا, بلکہ غدیر کے کھلے ہوئے میدان میں طے کر کے بتایا کہ امامت جب بھی طے ہوگی میدان میں طے ہوگی, کہیں کمرے میں بند ہو کے طے نہیں ہوگی. کمرے بند ہو کے امامت نہیں طے ہوگی, میدان میں اندر طے ہوگی. اب پیغمبر اکرم نے غدیر کی مقام پہ سب کو روک کے بتایا کہ اس کو علی مانو. اچھا ایک شخص آیا, اب بات چل پڑی, ظاہر سی بات ہے, ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس, آ کر کہتا سَيَكُونُ بَعْدَهَا, آپ کے بعد کون آئے گا, کون آئے گا آپ کے بعد. مولا علی سب پیغمبر کا جوتا ٹاک رہے تھے. توجہ رکھیے گا, یہاں پہ توجہ کر لی تو بہت ساری مسئلہ ہو جائے گی. اور یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو اہل سنت کتابوں نے بھی نقل کیا ہے, جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے, امام برانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. کہا کہ آپ کا یہ جو کون آئے گا آپ کے بعد, مولا علی کائنات, مولا کائنات نبی کا جوتا ٹاک رہے تھے. رسول اکرم نے فرمایا, ھذا
خاصف النعل، یہ جو میرے جوتے کو ٹاک رہا ہے میرے بعد ہی آئے گا۔ اب آپ سے کہوں جاؤ کتابوں کا مطالعہ کرو، مجھے بتاؤ کبھی نبی نے اپنا جوتا علی کے علاوہ کسی اور سے ٹنگوایا ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کو جملہ عرض کروں، قدر کریں گے اگر آپ، جو نبی اپنا جوتا کسی اور سے نہیں ٹکواتا، جو نبی اپنا جوتا علی کے علاوہ کسی اور سے نہیں سلواتا، جو نبی اپنا جوتا علی کے علاوہ کسی اور سے صحیح نہیں کراتا، وہ اپنی مسند تم کو کیسے دے کر چلا گیا؟ دے کر چلے کی روایت ہے۔ اور یہ کون ہے؟ امام ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ بات آگے بڑھے گی۔ اب مشکل بڑی یہ ہے کہ میرے پاس بچے ہیں صرف 2 دن، اور میں بھی آیت کے پہلے لفظ کا بھی ترجمہ صحیح سے نہیں کر پایا ہوں۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال قرآن ہے۔ یہ تو کچھ ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں، جب علماء بیان کریں گے تو نہ جانے کیا کیا اس کے اندر سمندر بہا دیں گے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ میں بہرحال جہاں تک خدا نے توفیق دی۔ تو بعد بات میں کر رہا تھا کہ امام بنایا۔ اب امام نے بنا دیا تو بنانے کے بعد وجعلنا ہم بنائیں گے، یعنی اس کا مطلب نہ نبی تم بنا سکتے ہو، نہ تم رسول بنا سکتے ہو، نہ تم وزیر بنا سکتے ہو، نہ خلیفہ بنا سکتے ہو، نہ تم کچھ اور کر سکتے ہو۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کو نہیں بنا سکتے۔ پھر کیا کریں؟ کرنے سے پہلے ایک اور بات سنو کہا، جب تم بنا نہیں سکتے تو تم ان کو عہدہ الہی سے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تم اس کو مانو نہیں، تم اس کی بات نہیں مانو، لیکن یہ تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ تم مانو نہ مانو خدا خدا رہے گا، تم مانو نہ مانو نبی نبی رہے گا، تم مانو نہ مانو علی علی رہے گا۔ یہ تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے، یہ تمہارے، ہم نے اس کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ پتہ چلے کون اس طرف ہے کون اس طرف ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کون کہاں ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب علی خود اصحاب کہتے ہیں کہ جہاں پہ درمیان دیکھنا چاہتے تھے کہ منافق کون ہے، ہم علی کا تذکرہ کرتے تھے، جس کا چہرہ اڑنے لگتا تھا وہ منافق، اس کو منافق سمجھ کے بزم سے نکال دیا کرتے تھے۔ لہذا ہم نے بنائے اس لیے، تم کیا گئے؟ ہاں، نہ اس کی مسند کو تم چھین سکتے ہو، نہ اس کے عہدے سے تم اس کو ہٹا سکتے ہو، نہ اس کو تم ہٹا سکتے ہو۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارا کام یہ تم اس کے پیچھے چلو گے۔ ابھی جو لفظ جعل ہے اس کی 2 معنی ہے عربی میں، جلدی سرچ کر کے آپ کی ذمہ دار یہاں تک بات کو روکوں ہے۔ اس لفظ کی 2 معنی ہے، جعل تشریح، جعل تکوینی، یعنی جعل ایک جعل جو تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثلا قرآن کہتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک مظلوم کا ولی بدلہ نہ لے لے ہم قیامت کو نازل نہیں کریں گے۔ اب بدلہ جان کا بھی ہو سکتا ہے، قصاص بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تبدیلی شکل میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ایک جعل ہے الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، سورہ بقرہ۔ ہم نے زمین کا فرش بچھایا، ہم نے آسمان کا شامیانہ بنایا۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ صرف خدا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔